اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ وہ بولے، اے ابراہیم، آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر جلد ہی ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھا اور دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ فرشتے بولے، ڈریے نہیں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ اور ابراہیم کی زوجہ سارہ پردے کے پیچھے کھڑی تھیں، وہ ہنسنے لگیں تو ہم نے انہیں ان کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشیء عجیب۔ وہ بولی، حیرت کی بات ہے، کیا میرے یہاں بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے بولے، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہی سب خوبیوں والا بڑی عزت والا ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری آ گئی تو ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں کلام شروع کیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتے بولے، اے ابراہیم، اس بات کو جانے دیجئے، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔
اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، لوط ان کی آمد پر غمگین ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا، اور وہ بولے یہ بڑا سخت دن ہے۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اور ان کی قوم حسین لڑکوں کا سن کر ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور انہیں پہلے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک سیرت نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ وہ کہنے لگے اے لوط، آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ ضرور جانتے ہیں جو ہماری خواہش ہے۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط نے فرمایا اے کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قبیلے کی پناہ لیتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتے بولے اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات اس بستی سے دور لے جائیں، اور تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی منافقہ بیوی کے، اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کر دیا، اور اس پر لگاتار کنکر کے ایسے پتھر برسائے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا ہوا تھا، اور وہ پتھر ظالموں یعنی کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔